مرید ناول 9:30 بجے ہمارے دوسرے چینل پر اپلوڈ ہوگا، جس کا لنک کمنٹ میں پن ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ صابرہ خالہ، تو مت سوچ، لیکن تیرا دوست نام سنتے ہی خوش ہو گیا۔ خالہ کی باتوں سے مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ خالہ بولی، وہ ہم بہنوں میں سے سب سے بڑی ہیں، اسی وجہ سے ان کی سہیلی پری بھی ہماری سہیلیوں سے بڑی ہے۔ خالہ کی باتوں سے مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔ خالہ صابرہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی مجھ سے کہہ رہی تھیں، تجھے پسند ہے نا؟ زرینہ باجی، دیکھ تو کتنا خوش ہو رہا ہے باجی کا نام سن کر۔ میں جانتی ہوں تو باجی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خالہ کی باتیں سن کر میرا جوش بڑھ رہا تھا۔ صابرہ خالہ، اگر تو کہے تو میں باجی کی ملاقات تجھ سے کروا سکتی ہوں۔ وہ بھی تجھے بہت پسند کرتی ہے۔ ایک دفعہ ان سے ملاقات کر لے، وہ سخی ہو جائیں گی۔ خالہ مجھے روک رہی تھیں، لیکن میں ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ پھر خالہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تو مجھے احساس ہوا۔ میں پیچھے ہوا تو خالہ نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے خالہ سے کہا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ صابرہ خالہ، کیا ہو گیا تھا؟ تم میری بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ کتنا کہا تمہیں کہ رک جاؤ، لیکن تم تو میری بات سنتے ہی نہیں۔ شیرو، سوری خالہ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ خالہ کی حالت دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر میرا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اب مجھے خالہ سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نیچے اترا اور جانے لگا تو خالہ کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے جلدی سے اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ صابرہ خالہ، کہاں جا رہے ہو؟ شیرو، سوری خالہ، میں نے ٹھیک نہیں کیا، آپ آرام کیجیے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ صابرہ خالہ، یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تو کہہ رہا تھا کہ تو باجی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، پھر باجی کا نام سن کر تو ہواؤں میں کیوں اڑ رہا تھا؟ مجھے تو لگا تو مجھے باجی سمجھ کر موٹر سائیکل کی سیر کروا رہا ہے۔ باجی بہت پسند ہے نا تجھے؟ فکر مت کر، بہت جلد تیری باجی سے ملاقات کرواؤں گی۔ دیکھ کیسے باجی کا نام سن کر تیری موٹر سائیکل پھر سے چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر صابرہ خالہ مسکرائیں اور بولیں، چل اب اپنی من پسند جگہ پر اپنا نام لکھ لے اور اپنے نام کی مہر لگا دے۔ کچھ سیکنڈ بعد خالہ بولیں، اب سوچ کیا رہا ہے؟ آج تو اپنی مرضی سے موٹر سائیکل چلائے گا۔ میں خالہ کی بات سن کر خوش ہو گیا، کیونکہ میں بہت دیر سے ان کی سہیلی سے ملنا چاہتا تھا اور آج
انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں پری سے ملاقات کر لوں۔ صابرہ خالہ بولیں، میں کافی دنوں سے اپنی سہیلی کو تم سے ملنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں کافی دیر تک پری سے ملاقات کرتا رہا۔ اس دوران خالہ مجھے گالیاں بھی نکال رہی تھیں، لیکن میں ان کی ایک بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ پھر جیسے ہی انہوں نے زرینہ خالہ کا نام لیا تو مجھے پتہ نہیں پھر کیا ہوا۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد خالہ آنکھیں بند کیے ہوئے پڑی تھیں۔ میں نے خالہ کو ہلایا، شیرو خالہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ صابرہ خالہ نے میری بات سن کر میری طرف منہ کیا اور منہ بناتے ہوئے بولیں، صابرہ خالہ ایسا کرتا ہے بھلا کوئی؟ میں نے کہا بھی تھا آرام سے۔ شیرو خالہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا۔ صابرہ خالہ مجھے پتہ ہے تجھے کیا ہو رہا تھا۔ باجی کا نام سن کر تیری موٹر سائیکل کی ریچ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ اب تو باجی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ فکر مت کر، جلد ہی تیری یہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ باجی کا بھی خیال تو تجھے ہی رکھنا پڑے گا نا۔ جب تو مائرہ، دیپا اور مجھے پیار کر سکتا ہے تو باجی کو بھی تو پیار کر سکتا ہے نا۔ بیچاری بڑی ترسی ہوئی ہے وہ بھی، میری طرح ان کو بھی تجھے ہی سنبھالنا ہے۔ شیرو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ صابرہ خالہ وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے۔ باجی کا نام سنتے ہی کیسے یہ گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ باجی کے نام پر سارا زور تو نے مجھے دکھایا۔ ویسے سچ کہوں تو باجی کو تمہاری ضرورت ہے۔ جیجا جی تو ان سے بات بھی نہیں کرتے اور وہ کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ مجھ سے اپنی ہر بات کرتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے تم سے کہا۔ باقی جیسے تمہاری مرضی۔ اگر تم اپنی بڑی خالہ کو خوشی نہیں دینا چاہتے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے صابرہ خالہ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دیتا بھی تو کیا؟ اگر کچھ پوچھتا تو وہ یہی سوچتی کہ میں زرینہ خالہ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے اس بات پر کچھ نہیں کہا۔ صابرہ خالہ اچھا وہ سب چھوڑ، مجھے دراز سے دوائی نکال دے، پتہ نہیں صبح اٹھا جائے گا یا نہیں۔ باجی کا نام لے کر تو غلطی کر دی میں نے خالہ کو پانی کے ساتھ دوائی دی اور خود کمرے میں آ گیا۔ 2 بج چکے تھے اور میں بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ ادھر ریما، روزینہ اور روحی ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں لیٹی تھیں، جبکہ اسما اپنی نند کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ روحی، روزینہ تم روبینہ پھوپھی سے کہاں ملی تھیں؟ روزینہ، باجی بتایا تو تھا کالج میں ملی تھی۔ روحی، تو کچھ چھپا رہی ہے، سچ سچ بتا، کہیں یہ وہی تو نہیں جس نے شیرو کو ٹارچر کیا تھا؟ شیرو نے جس طرح ری ایکٹ کیا تھا اس سے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی ہوگی، اور ثمینہ پھوپھی کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ روزینہ نے
روحی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو ریما بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ریما باجی آپ بتا کیوں نہیں رہیں؟ ویسے بھی مجھے بھی یہی لگتا ہے، ورنہ وہ کسی سے ایسا برتاؤ نہیں کرتا۔ اگر یہ بات ثمینہ پھپھو کو پتہ لگی تو وہ کیسے ری ایکٹ کریں گی؟ روزینہ پھوپھی بھی شیرو کو بہت پیار کرتی ہیں اور روبینہ پھوپھی تو ان کی پرانی بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اگر میں ان کے سامنے یہ بات کرتی تو ان کو دکھ ہوتا۔ پھوپھی کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ شیرو تو خود بتائے گا نہیں، لیکن اگر ثمینہ میڈم کو پتہ چلا تو وہ ضرور ناراض ہوں گی روبینہ پھوپھی سے۔ سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے روبینہ پھوپھی بھی شرمندہ ہیں اپنی اس حرکت سے، اور وہ شیرو سے معافی بھی مانگنا چاہتی ہیں، پر شیرو شاید ابھی معاف نہیں کرے گا۔ روحی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بنا سچ جانے کسی کو بھی اتنی بری طرح مارنا چاہیے؟ کیا دیکھا نہیں تھا کیا حالت ہو گئی تھی شیرو کی؟ یہ تو شیرو تھا جو برداشت کر گیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہسپتال میں داخل کرنا پڑتا۔ مجھے تو غصہ آ رہا ہے روبینہ پھوپھی پر، انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ ابھی تک شیرو کی پیٹھ سے وہ نشان نہیں گئے۔ سب کے ساتھ وہ اچھا ہی کرتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ روزینہ شاید قدرت نے اسے دوسروں کے دکھ درد اپنے سر لینے کے لیے ہی بنایا ہے۔ کاش کہ میں اس کے کسی کام آ سکوں۔ روحی سچ کہہ رہی ہو روزینہ، وہ سب سے الگ ہے۔ روزینہ اور روحی دونوں ہی اپنے اپنے من میں شیرو کی تصویر لا کر اپنی یادیں تازہ کر رہی تھیں اور دل میں سپنے سجا رہی تھیں، جبکہ ریما تو شیرو کے ساتھ گزرے پیار بھرے لمحوں کو یاد کر رہی تھی۔ صبح میری آنکھ گیلے احساس کے ساتھ کھلی، بند آنکھوں سے بھی میں کسی کے احساس کو محسوس کر سکتا تھا کہ یہ صبا ہوگی۔ میں نے بھی اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں۔ صبا غصہ دکھاتے ہوئے، بہت خراب ہو تم، کل کہاں رہ گئے تھے؟ کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے، اور تم نے کل رات بھی خراب کر دی۔ شیرو اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جب میں آیا آپ ہی سوئی پڑی تھیں۔ صبا پتہ نہیں یہ آج کل نیند کیسے آ جاتی ہے اپنے آپ۔ اگر میں سو گئی تھی تو تم نہیں جگا سکتے تھے، میرا کتنا من تھا۔ شیرو لو ابھی کر لیتے ہیں، ابھی تو کالج جانے میں ٹائم ہے نا۔ صبا اٹھو جلدی سے، بڑے آئے ابھی کر لیتے ہیں۔ امی نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت کو اٹھا کر لاؤ، کالج بھی جانا ہے۔ دل کر رہا ہے کہ آج کالج کے بجائے ہم دونوں کہیں باہر چلیں اور وہاں 2 دن کا حصہ برابر کر لیں۔ میں نے صبا کو ساتھ لگایا۔ شیرو آج پکا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج آپ تیار رہنا، آج آپ کی ساری کسر نکال دوں گا، بس آپ زیادہ شور مت کرنا۔ صبا نہیں کرتی، پر آج میں تم سے پورا حساب لوں گی، پہلے ہی بول رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر صبا جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر بھاگ گئی۔ میں بھی اٹھا اور باتھ روم میں جا کر نہا کر تیار ہو گیا۔
جب نیچے آیا روہیلا باجی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ شیرو: گڈ مارننگ باجی، آپ کچن میں، خالہ کہاں ہیں؟ روہیلا باجی: گڈ مارننگ، امی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تو میں نے ہی انہیں ریسٹ کرنے کو کہا ہے، تو بیٹھ، میں ابھی ناشتہ دیتی ہوں تجھے۔ شیرو: میں پہلے خالہ سے مل کر آتا ہوں، مجھے خالہ کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں ان کی طبیعت زیادہ ہی خراب نہ ہو، میں یہی چاہتا ہوں۔ اور ان کے کمرے میں آیا تو وہ ابھی بھی بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھیں۔ میں دروازہ بند کر کے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شیرو: خالہ، صابرہ خالہ، کیا ہوا؟ رحیلہ ناشتہ بنا رہی ہے، جا ناشتہ کر لے۔ شیرو: خالہ، آپ کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے نا، مجھے معاف کر دیں۔ صابرہ خالہ ہنستے ہوئے: تو بھی پورا بدھو انسان ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے، پہلی بار تو بخار ہو ہی جاتا ہے، میں نے تو پھر بھی تیری ملاقات اپنی سہیلی پری سے کروائی ہے، کچھ دن آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آج میں تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ صابرہ خالہ نے خود ہی مجھے منع کر دیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ صابرہ خالہ: چل اب ناشتہ کر لے جا کر، پھر تجھے کالج بھی جانا ہے۔ شیرو: پہلے مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اتنا کہہ کر میں خالہ کو دیکھنے لگا، ان کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی۔ صابرہ خالہ: کوئی آ جائے گا کمرے میں۔ شیرو: دروازہ بند ہے، آپ بے فکر رہیں۔ پھر میں باہر آ گیا اور رحیلہ باجی کے ہاتھ کے پراٹھے کھانے لگا۔ صبا بھی آ گئی اور میرے ساتھ ہی ناشتہ کرنے لگی، اور ادھر سے زینت بھی باجی کو لینے آ گئی۔ زینت: ارے واہ باجی، آج آپ ناشتہ بنا رہی ہیں، پھر تو ایک اور بنا لیجیے، میں تو شیرو کے حصے سے لے رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر زینت نے میرے ساتھ بیٹھتے ہی میری پلیٹ سے پراٹھا اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ زینت: اور کیسی ہو باجی؟ اب سمجھاؤ اپنے اس بھائی کو، روز غائب رہتا ہے کالج سے، کسی دن اس کی گمشدگی کے پوسٹر لگ جائیں گے، پہلے بتا رہی ہوں۔ صبا: کیوں، کیا ہوا؟ زینت: کیا ہوا ہے، یہ کلاس میں آتا ہی کہاں ہے، اوپر سے ہمارا بھی دل نہیں لگتا، یہ نہیں ہوتا تو کینٹین میں بھی بورنگ ہی لگتا ہے۔ سب آج تو آ رہے ہو نا کالج، مجھے تو لگتا تیرا دل ہی نہیں لگتا اس کے بغیر، ورنہ ہم سب بھی تو ہوتے ہیں۔ رحیلہ باجی نے میری پلیٹ میں ایک اور پراٹھا رکھتے ہوئے کہا: مجھے بھی یہی لگتا ہے باجی، اسی لیے ہر وقت یہ شیرو کی ہی کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی ہے۔ زینت: کیا باجی، آپ بھی مزے لینے لگیں؟ صبا: میری جان، تم کیا اکیلے ہی مزے لینا چاہتی ہو اس کے؟ ہاں۔ زینت صبا کی بات میں ہی پھنس گئی تھی، وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی باہر سے ریما اور روزینہ ہاتھ میں شاپر پکڑے اندر آ گئیں۔ روزینہ: گڈ مارننگ ایوری ون، تو ناشتہ ہو رہا ہے؟ ارے باجی، آپ ناشتہ بنا رہی ہیں، آنٹی کہاں ہیں؟ رحیلہ باجی: امی کی طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی تو ناشتہ میں بنا رہی ہوں۔ ریما پریشانی سے: کیا ہوا خالہ کو؟ رحیلہ باجی: کچھ نہیں، بس کمر میں تھوڑا درد ہے تو آرام کر رہی ہیں۔ زینت: ویسے کوئی یہ بتائے گا کہ یہ اتنی شاپنگ کس خوشی میں کی گئی؟ روزینہ: یہ سب شیرو کا ہے۔ زینت: شیرو کا مطلب
روزینہ وہ کل شام پھوپھی اور چچی کے ساتھ میں، ریما اور روحی باجی گئی تھیں۔ سب نے اپنی اپنی پسند کے کپڑے لے کر دیے اسے۔ کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی، پر یہ تو بہانے پر بہانہ بنا رہا تھا۔ کل آ گیا قابو اور ہو گئی شاپنگ۔ زینت مجھے بتا دیتی تو میں بھی آ جاتی، میری تو آج تک اس نے کوئی بات نہیں مانی۔ صبا ارے یار تم ناراض کیوں ہوتی ہو؟ مجھے لے چلو شاپنگ پر، میں فری ہوں۔ زینت آپ تو جب کہو گی لے چلوں گی، میں تو اس کی بات کر رہی ہوں۔ مسٹر وی آئی پی ہر بار بہانہ تیار ہوتا ہے اس کا۔ شیرو اچھا اس ہفتے میں پکا چلیں گے، پرومس؟ اب تو خوش۔ زینت دیکھ لو باجی، پرومس کیا ہے، اب اگر اس نے پرومس توڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صبا تو مل کر اس کی پٹائی کریں گے۔ رحیلہ باجی خبردار، کسی نے میرے بھائی کو ہاتھ بھی لگایا تو زینت کہہ دیجئے اپنے بھائی سے کہ پرومس نہیں ٹوٹنا چاہیے ورنہ اس کی ٹانگیں ٹوٹیں گی۔ رحیلہ باجی تم سب باتوں میں لگی ہو، ٹائم دیکھو، ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں، چلو جلدی۔ صبا باجی پہلے دکھا تو دیں کیا کیا شاپنگ کی ہے کل اس نے۔ رحیلہ باجی یہ سب کہیں بھاگا نہیں جا رہا، آ کر دیکھ لینا۔ رحیلہ باجی نے سارے شاپر اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھ دیے۔ صبا اسکوٹی پر نہیتا کی طرف چلی گئی۔ رحیلہ باجی کو زینت اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے بھی وہ کہہ رہی تھی ساتھ چلنے کو، پر میں نے بول دیا کہ مجھے جانا ہے کہیں۔ خیر روزینہ اور ریما ایک گاڑی میں، زینت اور رحیلہ باجی دوسری گاڑی میں چلی گئیں۔ میں نے چاروں کو کالج جانے کو کہا اور خود مہرین کو لینے اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔